یہ خان ہاؤس کا منظر تھا۔ وہ سارے لانچ میں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے جب 21 سالہ زرش کچن سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کے کپ پڑے تھے۔ گزرے سالوں میں وہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ لوگ مبہوت رہ جاتے تھے۔ مریم سکندر صاحب سے کوئی بات کر رہی تھی جب زرش نے ان کے سامنے ٹرے لا کر رکھی۔ ایک کپ مریم کی طرف بڑھایا، دوسرا کپ سکندر صاحب کی طرف۔ خان بابا آپ کی چائے، مسکراتے ہوئے نے مخاطب کیا۔ منال بھی پاس بیٹھی اپنے موبائل میں مگن تھی۔ سکندر صاحب نے مسکرا کر چائے کا کپ پکڑا۔ شکریہ بیٹا۔ ان کی بات سنتی وہ مسکرا دی۔ باپ بیٹی میں کیسا شکریہ؟ اس نے کس قدر مان سے کہا تھا کہ وہ تینوں ایک ساتھ مسکرائے۔ اس کے بعد اس نے ایک کپ منال کے سامنے رکھا۔ منال ابھی آپ کی چائے، ہمیشہ کی طرح خوشگوار لہجے میں مخاطب کیا۔ منال نے مسکراتے ہوئے کپ پڑا، وہ بھی ان کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یہ ایک بات تو بتائے زرش آپی، آپ بابا کو خان بابا کیوں کہتی ہیں؟ ہماری طرف صرف بابا کی نہیں کہتی۔ مریم کو کافی عرصے سے یہ بات جاننے کا تجسس تھا، اس لیے اس نے آج پوچھ ہی لیا۔ زرش نے مسکراتے ہوئے 18 سالہ مریم کو دیکھا، پھر کھل کر مسکرائی۔ میرے لیے خان بابا بالکل سگے باپ کی طرح عزیز ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس مہربان شخص کو دیکھا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی انہیں صرف بابا نہیں کہہ سکتی۔ وہ لفظ صرف میرے حقیقی باپ کے لیے ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں کسی ایک شخص کو بہت خاص جگہ دیتا ہے، پھر چاہے اس ایک شخص کے بعد 100 مہربان شخص بھی آ جائیں، لیکن وہ خاص جگہ کسی دوسرے کو نہیں دی جاتی سکتی۔ اسے میں نے عزت اور احترام کی غرض سے خان بابا کہتی ہوں، ورنہ میرے لیے یہ میرے حقیقی باپ سے بڑھ کر ہے۔ زرش کے لہجے میں سکندر خان کے لیے صرف عزت اور محبت تھی۔ وہ تینوں باپ بیٹیاں کھل کر مسکرائے۔ منال نے دیکھا اس کے باپ کا موڈ خوشگوار ہے، اس لیے اس نے وہ ٹاپک چھیڑ ہی لیا جو کچھ دنوں سے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بابا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوئی تو ان تینوں نے چہرہ موڑے منال کو دیکھا۔ سکندر صاحب نے جیسے اسے اشارہ دیا، ہاں بتاؤ کیا بات کرنی ہے۔ منال نے گہری سانس لی۔ میرے ساتھ میرا ایک کلاس فیلو پڑھتا ہے، اس کا نام سرمد ہے۔ ہم کافی سالوں سے اچھے دوست ہیں۔ جتنا میں اسے جانتی ہوں وہ کافی اچھا انسان ہے۔ کچھ دن پہلے اس نے مجھے پرپوز کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ اسے مجھ سے محبت کب ہوئی وہ نہیں جانتا، بس وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ اگر اسے شادی کرنی ہے تو اپنے والدین کو میرے گھر بھیجے اور میرا رشتہ مانگے، مجھے باعزت طریقے سے رخصت کر کے لے جائے۔ سوری بابا، لیکن میں نے آپ سے بات کیے بغیر اس شخص کو اجازت دے دی۔ میں جانتی مجھے پہلے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی، بس ہمت نہیں ہو سکی۔ منال کے چہرے پر سنجیدگی تھی، ہلکا سا ڈر بھی آڑے آ رہا تھا۔ سکندر صاحب کھل کر مسکرائے۔ انہوں نے ہمیشہ سے اپنی بیٹیوں کو اتنا بہادر بنایا تھا کہ وہ اپنی بات بنا ڈرے بنا گھبرائے سامنے والے کو کہہ سکے۔ وہ جو پریشانی سے باپ کو دیکھ رہی تھی، باپ کی بات سنتے حیران رہ گئی۔ تم کیا چاہتی ہے؟ اسے امید نہیں تھی سکندر صاحب یہ پوچھیں گے۔ کچھ پل کے لیے وہ گڑبڑائی، پھر سوچتی رہی کیا جواب دے۔ میرا مطلب مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اچھا ہے، گڈ لوکنگ ہے، باقی ہماری بانڈنگ بھی شروع سے اچھی رہی ہے، دوست ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اچھا شوہر بنے گا۔ وہ دونوں منال کی بات پر مسکراتی تھی۔ سکندر صاحب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اسے بولو اپنے والدین کو بھیجے۔ اور منال کی اٹکی سانسی بحال ہوئی۔ وہ کھل کر مسکرائی، چہرے پر لالی بکھر گئی۔ شکریہ بابا۔ وہ اچانک کی چہک اٹھی۔ زرش اور مریم دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر وہ دونوں بھی ہنس پڑے۔ 2 دن بعد ہی سرمد کے والدین آگے تھے۔ سکندر صاحب ان کی فیملی سے ملے تو انہیں بہت اچھے لوگ لگے، اس لیے سکندر صاحب نے منال کا رشتہ طے کر دیا۔ وہ لوگ شادی جلدی کرنا چاہتے تھے، اس لیے 1 مہینے میں ہی شادی ہونے کا فیصلہ ہو گیا۔ منال خوش تھی، مطمئن تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے سرمد سے محبت ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی اسے اپنی شادی کی خوشی تھی۔ شادی کی تیاریوں میں 1 مہینہ کیسے گزرا وہ تینوں بہنیں نہ جان سکی، مگر تینوں ہی بہت خوش تھی۔ منال خوش تھی، اس کے چہرے سے خوشی نمایاں تھی، اس کی وہ دونوں بہنیں بھی بہت خوش تھی۔ بالآخر مہندی کا دن آن پہنچا۔ اسے ممی نے ارجنٹ فون کیے گھر بلایا تھا۔ وہ پریشان ہوتا گھر پہنچا، رات کے 7 بج رہے تھے۔ شیرازی صاحب ہمیشہ کی طرح اپنی بزنس کی خاطر واپس لندن جا چکے تھے۔ وہ 2-3 مہینے وہیں رہتے تھے، پھر ہفتے بھر کے لیے پاکستان چکر لگا لیتے تھے۔ ماں کے گھر کمرے میں پہنچا تو حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ آپ کی جا رہی ہیں ممی؟ سوالیہ نگاہیں اٹھائے ماں کو دیکھا۔ زبیہ بیگم کھل کر مسکرائی۔ صرف میں نہیں، میرے ساتھ تم بھی جا رہے ہو۔
وہ حیران پریشان ہوا، لیکن کہاں؟ وہ سمجھ نہ سکا کہ رات کی پہر ماں کہاں جانے کی تیاری کری ہے۔ ارے فاریہ بھابھی کے بھانجے کی شادی ہے، ہم نے بھی انوائٹ کیا ہے، لیکن میرا اکیلے جانے کا بالکل موڈ نہیں ہے، تم میرے ساتھ جا رہے ہو؟ بہرام کو یاد آیا فاریہ ممانی کی ایک بڑی بہن تھی شازیہ بیگم۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا سرمد، مگر بہرام کا فی الحال کسی بھی فنکشن میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جائیں ممی، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ اس نے بیزاریت سے کہا۔ زوبیہ بیگم نے اسے خوکی سے گھورا۔ تم ہر بار یہی کرتے ہو، اپنی ماں کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ ایموشنل ہو گئی کہ بہرام بھونچکا رہ گیا۔ وہ ان کے قریب آیا، ان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور صوفے پر بیٹھا۔ کیا ہو گیا ممی؟ میرا دل نہیں چاہ رہا، اس میں آپ کو کیا تکلیف دے دی؟ پریشانی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ زوبیہ بیگم اسے خوفکی سے گھور رہی تھی۔ اگر چاہتے ہو کہ مجھے تکلیف نہ ہو، میں نہ رہوں، تو ابھی تیار ہو میرے ساتھ چلو۔ آج اس کی مہندی ہے، صرف 2 دن کی تو بات ہے۔ جب وہاں سارا خاندان مجھ سے پوچھے گا میرا بیٹا کہاں ہے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ تم میری خاطر اتنا نہیں کر سکتے بہرام؟ اس کی ماں نے کس قدر مان سے کہا تھا کہ یہ بہرام صبر پہ کڑوے گھونٹ بھرتا ہوا اٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ بے بسی سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زوبیہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ کتنے عرصے بعد وہ کسی فنکشن میں جانے کے لیے مانا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی وہیں کوئی اچھی سی پیاری سی لڑکی دیکھ کر وہ بہرام کی شادی کروا دیں گی۔ ویسے بھی شادی کے موقع پر اچھی لڑکیاں نگاہوں میں آ جاتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کا بیٹا مزید تکلیف اور غم میں رہے۔ بہرام نے بلیک کرتا پہنا تھا، اس لک میں بہت پرکشش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زوبیہ بیگم تو بیٹے کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا اور زوبیہ بیگم اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آج تو سر میں سے زیادہ تم پیارے لگ رہے ہو، میں بس سوچ رہی ہوں شادی والے گھر میں کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر تمہارا بھی رشتہ پکا کر دوں گی۔ وہ جو سکون سے گاڑی چلا رہا تھا، ماں کی بات سنتے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کا پاؤں بہت زور سے بریک پر پڑا۔ شاکی نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ ممی، اگر آپ مجھے اس نیت سے وہاں لے کر جانا چاہتی تو میں ابھی واپس چلا جاؤں گا، لیکن مجھے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ میری زندگی میں اگلے 10 سال تک شادی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، لہجے میں بے بسی اور کاٹ تھی۔ زوبیہ بیگم نے تکلیف سے اسے دیکھا۔ ان کا پیارا بیٹا کس قدر مرجھا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ واقعی واپس جانے کے لیے پلان بناتا، زوبیہ بیگم نے اپنے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے کر دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کروں گی، تم سکون سے گاڑی چلاؤ۔ ماں کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتا وہ دوبارہ گاڑی چلانے لگا۔ پہلے وہ لوگ شازیہ بیگم کے گھر کے پھر وہیں سے سب نے خان ہاؤس جانا تھا۔ رامین نے گولڈن لہنگا پہنا ہوا تھا۔ بہرام کو شادی میں شرکت کرتے دیکھ کر وہ گہرائی سے مسکرائی۔ بہرام، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ مسکراتی ہوئی بہرام کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اب ہر اینگل سے اپنا آپ بہرام کو دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہرام نے ایک سرسری سی نظر اسے دیکھا۔ اس کے ہاف سلیز، گہرا گلا، اس کا پیٹ اور کمر بھی واضح تھی، کیونکہ اس نے بلاؤز چھوٹا پہنا ہوا تھا۔ بہرام کے چہرے پر ناگواری آئی، وہ اپنا چہرہ پھیر گیا۔ رامین اس کے فیس ایکسپریشن سے بے خبر دوبارہ پوچھ رہی تھی، بتاؤ نا بہرام، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت لاڈ سے بہرام کا بازو پکڑا۔ بہرام کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو آگ میں جھونک لیا ہو۔ اس نے تیزی سے اپنا بازو 24 سالہ رامین سے آزاد کروایا اور ایک کاٹ پڑی نگاہ رامین پر ڈالی۔ زہر لگ رہی ہو، چبا چبا کر بولا کہ رامین کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ وہ اس ماحول سے بیزار ہوتا دوبارہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے ممی کیوں اسے اس طرح کے فنکشنز میں لے آئی۔ اس کا موڈ سخت بیزار تھا اور رامین کے وجود میں کسی نے چنگاریاں سی بھرتی تھی۔ تم کچھ بھی کر لو بہرام، تمہیں ہونا صرف میرا ہی ہے، وہ چلائی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ سارے خان ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ مین ڈور میں ہی کافی ساری لڑکیاں نے ویلکم کرنے کے لیے تیار تھی۔ سب سے آگے سرمد اور اس کی ماں شازیہ بیگم تھی۔ ان کے پیچھے فاریہ اور رامین تھی اور ان کے پیچھے زوبیہ بیگم اور بہرام تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی، اس نے بہت خوبصورت گھٹنوں کو چھوتی اورنج فراق پہن رکھی تھی، ہاتھوں میں بھر بھر کر سنہری چوڑیاں ڈالے، بال سارے کھلے چھوڑے، بس آگے سے اس نے کلپ کی مدد سے بال اٹھا رکھے تھے۔ اس کے خوبصورت کالے لمبے گھنے بال کمر پر آبشار کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔ دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ کبھی گھر کے ایک کونے میں تو کبھی دوسرے کونے میں بھاگ رہی تھی۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں آ چکے تھے۔ لڑکے والوں کی آؤ بھگت کی جا رہی تھی، کیونکہ مہندی اکٹھی ہونی ہی طے پائی تھی۔ وہ جو مریم کو ڈھونڈتی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی، سامنے سے آتی کسی لڑکی سے ٹکرا گئی۔ ایک پل کے لیے مانو زرش کا دماغ گھوم گیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ 2 قدم پیچھے اور سامنے والے کو دیکھے بنا سوری کہے
اس سے پہلے وہ آگے گزرتی سرسری سی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی اور اگلے ہی پل زرعی سانس نہیں لے سکی۔ وہ رامین ملک تھی۔ زریش کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ رامین بھی اتنی ہی شوق تھی۔ وہ زریش کو پہچان چکی تھی۔ وہ تو سرسری سا دیکھتی اپنے دھیان میں موبائل چلاتی ہوئی گزر رہی تھی جب سامنے سے آتی لڑکی نے ٹکرائی، مگر وہ نہیں جانتی تھی وہ زریش ہوگی۔ اچانک ہی فاریہ بیگم کی نگاہ رامین تک گئی اور رامین کے سامنے کھڑی زریش کو دیکھ کر انہیں لگا وہ سانس نہیں لے سکیں گی۔ وہ زندہ سلامت ان لوگوں کے سامنے کھڑی تھی۔ کسی نے زریش کے چہرے کی مسکراہٹ نوچ ڈالی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے رامین کو دیکھ رہی تھی تو فاریہ بیگم بھی اس کے سامنے آ کر کھڑی۔ تم زندہ ہو؟ رامین نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے حد بے یقینی سے زریش کو دیکھا۔ فاریہ بیگم نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑے اتنی زور سے کہ زریش کو تکلیف ہونے لگی۔ اس کے مزید قریب آئی۔ میں نے تو تمہیں مرباد کیا تھا، پھر تم زندہ کیسے بچ گئی؟ وہ دبے دبے لہجے میں چلائی۔ لاؤنج میں بجتے شور اور میوزک کے تحت کوئی بھی ان لوگوں کی باتیں نہیں سن سکا۔ زہرش ان دونوں ماں بیٹیوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چہرے پہ ڈر خود بخود آ گیا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا بازو ان دونوں سے آزاد کروایا۔ میرا بازو چھوڑے اور خبردار، آپ لوگوں نے مجھے تکلیف دینے کی کوشش کی، زرش مضبوط لہجے میں یہ کہتی ہوئی جلدی سے کمرے میں بھاگ گئی۔ فاریہ بیگم کے چہرے پر زمانوں کا غصہ تھا اور رامین تو سانس بھی نہ لے سکی۔ ماما اس سے کیسے ہو سکتے، یہ زندہ کیسے ہے؟ بہرام بھی یہی پڑا، اگر اس نے دیکھ لیا تو ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ آپ نے تو کہا تھا یہ مر گئی ہے، یہ زندہ کیسے ہے؟ وہ اپنی ماں پر ہی گرجنے لگی۔ فاریہ بیگم بھی اسے زندہ دیکھ کر اتنی ہی حیران تھی۔ ایک نظر پلٹ کر بہرام کو دیکھا جو بیزار سے بیٹھا اپنے موبائل فون پر دھیان مرکوز کیے اس فنکشن سے بے خبر بیٹھا تھا۔ اگر بہرام کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی، ہمارا سارا پلان فلاپ ہو جائے گا۔ رکو تو صحیح، مجھے بھی سوچنے دو۔ فاریہ بیگم اپنے شاطر دماغ کو ایک بار پھر دوڑانے لگی۔ وہ کچن میں پانی پی رہی تھی، ساتھ ساتھ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ فاریہ ممانی اور رامین یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے سالوں پرانا کوئی منظر نمایاں ہوا۔ یہ ان دونوں کی آخری ملاقات تھی۔ وہ 9 سالہ بچی جو بہت خوبصورت تھی، اس کے لمبے کالے بال جن کی چھٹیاں کر رکھی تھی۔ اس وقت وہ دونوں گارڈن میں بیٹھے تھے اور اسے ساری باتیں بتا چکا تھا، جسے جان لینے کے بعد زریش کی آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہو گئے۔ اس نے تکلیف زدہ آنکھیں اٹھا کر بہرام کو دیکھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں عالم، کس قدر قرر سے کہا تھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ بہرام نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ کہا خود اپنی مرضی سے اسے چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، مگر مجبوری تھی۔ جانا ضروری ہے زری، میں جلدی واپس آؤں گا، کچھ بے بسی سے وضاحت کی۔ تو آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس بار اس نے تکلیف سے پوچھا۔ بہرام نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت جلدی میں واپس آؤں گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں امید تھی، مان اور یقین تھا۔ زرش نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وعدہ؟ ساتھ تردید بھی چاہی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ پکا وعدہ۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تاکہ اسے یقین آ جائے۔ کتنی ہی دیر اس سے باتیں کرتا رہا کیونکہ جانتا تھا وہ چلا گیا تو پھر سالوں بعد واپس آئے گا۔ زری کہ تم مجھے بھول جاؤ گی؟ اچانک اس نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ زریش کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ زریش کچھ نہیں بھولتی، وہ تفاخر سے بولی کہ گال پر ڈمپل پڑا۔ اس کے بعد سارے منظر دھندلا گئے۔ وہ کرب سی آنکھیں، میٹھی آنکھوں میں نمی جھلکی۔ ہاں، مجھے کیوں ان ظالموں میں چھوڑ گئے تھے عالم؟ ان دونوں نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو شکر تھا منال آپی نے مجھے بچا لیا، اپنی بہن بنا کر مجھے اپنے اس گھر لے آئی۔ پلیز واپس آ جائیں عالم، آپ کی زری کو آپ کی ضرورت ہے آج بھی۔ وہ بے بسی سے بڑبڑائی تھی۔ اتنے میں مریم کچن میں داخل ہوئی۔ آپی آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ چلے جلدی سے ہمیں منال آپی کو کمرے سے لے کر نیچے آنا ہے۔ مریم کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ جلدی سے اپنے آنسو صاف کیا اور اپنا چہرہ نرم کیا۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں جلدی سے کچن سے باہر نکلے۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ دونوں منال کے کمرے میں تھی۔ اس نے بہت خوبصورت پیلی فراک پہن رکھی تھی۔ پھولوں کا زیور پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ منال نے ایک نظر زریش کو دیکھ کر جس کا چہرہ مرجھایا سا تھا، جیسے وہ اچانک ہی پریشان ہوگی۔ تمہیں کیا ہوا زریش؟ وہ منال تھی، اس کے ساتھ 4 سالوں سے رہ رہی تھی۔ وہ زریش کا چہرہ دیکھ کر اس کی ہر پریشانی بھانپ لیتی تھی۔ زریش نے ایک نظر منال کو دیکھا۔ آج اس کی زندگی کا بہت اہم دن تھا اور زریش منال کی خوشیوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں آپی، بس آپ چلی گئی تھی اس لیے کچھ پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے منال کے گلے لگ گئی۔ منال کے گلے لگنا سے مزید سہارا دے گیا۔ اچھا تم تو ایسے رو رہی ہے جیسے میں مر رہی ہوں۔
آتے رہوں گے نا تم سے ملنے۔ منال جلدی سے ہلکی پھلکی ہوگی مگر زرش تو مسکرا بھی نہ سکی۔ مریم اور زرش کچھ کزنس کے ساتھ منال کو لے کر نیچے آئی۔ رامین کی نگاہ مسلسل زرش کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے منال کو سرمت کے پہلو میں لا کر بٹھایا۔ فاریہ بیگم اور رامین اٹھ کر ان دونوں کے پاس آ گئی۔ سرمت مسکرا رہا تھا۔ منال، یہ میری خالہ ہے اور یہ ان کی بیٹی ہے رامین۔ رامین کے نام پر منال کچھ ٹھٹکی تھی مگر اسے صرف اپنا وہم سمجھا۔ اس نے ان دونوں کو سلام کیا۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ رامین نے براہ راست زرش کو دیکھتے منال سے سوال پوچھا۔ منال کھل کر مسکرائی کہ میری چھوٹی بہن ہے زرش، اور زرش کا دل چاہا وہ کہیں غائب ہو جائے۔ اس کی نگاہ اچانک منال کی کلائیوں پر گئی۔ آپی، آپ نے گجرے نہیں پہنے، میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے یہ کہتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ رامین ابھی تک زرش کو گھور رہی تھی۔ وہ کمرے سے گجروں اور پھولوں والا تھال پکڑے باہر نکلی۔ بہرام جو فون سننے کے لیے لاؤنج کے پچھلے حصے میں گیا تھا، وہ اپنے موبائل فون میں گم آ رہا تھا۔ جب سامنے سے آتی زرش کو نہ دیکھ سکا، وہ سیدھا اس میں ٹکرایا۔ زرش کا بیلنس برقرار نہ رہ سکا۔ اس کے ہاتھوں سے وہ تھال اترا۔ اس سے پہلے وہ سیدھی زمین بوس ہوتی، بہرام نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے بے ساختہ اس کی کلائی پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لے جا کر اسے کھلنے سے بچایا، اور زرش مزید ڈس بیلنس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ بہرام کے کرتے کو سینے کے مقام سے مٹھیوں میں دبوچا۔ تھال میں موجود تمام گلاب کے پھول ہوا میں اچھلتے ان دونوں کے اوپر آ گرے۔ زرش نے جیسے ہی چہرہ اوپر اٹھایا، بہرام کو دیکھا۔ کچھ پل کے لیے وہ ساکت رہ گئی، دل الگ ہی انداز میں دھڑکا۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص کی نگاہ ان دونوں تک گئی۔ رامین اور فاریہ بیگم کے وجود میں کسی نے چنگاریاں بڑکا دی، اور زوبیہ بیگم کے چہرے پر نہ جانے کیوں لیکن خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دونوں یکٹک ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ وہ اس کی کالی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان آنکھوں میں کوئی گہرا راز بسا ہے، اور وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں کھو گئی۔ کتنے سالوں بعد اس نے یہ آنکھیں دیکھی تھی، مگر ان میں جو تاثر تھا وہ اجنبی تھا۔ وہ کبھی بھی زرش نے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ پل کے لیے اسے لگا جیسے اس کے سامنے بہرام کھڑا ہے، مگر پھر اسے اپنا وہم سمجھتے وہ سیدھی ہونے کی کوشش کرتی۔ ایک بار پھر بہرام کے سینے پر گرتے گرتے بچی۔ بہرام کے گرد جیسے کوئی سحر ٹوٹا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زرش کو چھوڑا۔ زرش کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ آئی ایم سوری، وہ معافی مانگتی ہوئی چہرہ جھکا گئی۔ زرش بیٹے، اتنے میں سکندر خان جو لاؤنج سے داخل ہو رہے تھے، انہوں نے زرش کو پکارا، اور زرش نام سنتے ہی بہرام کا سارا وجود ساکت رہ گیا۔ زرش نے چہرہ موڑے سکندر صاحب کو دیکھا جو اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرے تھے۔ آئے خان بابا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کی جانب چلی گئی، مگر بہرام وہ وہیں کہیں ساکت ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے آپ کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں، وہ زرش نہیں تھی، صرف ایک نام ہی تو ملتا جلتا تھا۔ وہ جتنی دیر اس فنکشن میں رہا بیزار اور پریشان ہوتا رہا۔ اس کی نگاہ بار بار اس لڑکی کی جانب اٹھ رہی جو منال کے پاس بیٹھی اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، اور وہ دونوں بہنیں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بالآخر مہندی کا فنکشن اپنے تمام کو پہنچا، لیکن اس سارے فنکشن میں زرش اور فاریہ بیگم کے ساتھ رامین تینوں اپنی اپنی جگہ بے چین رہی۔ رامین کا بس یہی چل رہا تھا زرش کو جان سے مارتے، مگر فاریہ بیگم کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ آئے، مگر بہرام وہ ساری رات نہیں سو سکا۔ اس کے کان میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، زرش، زرش بیٹا۔ وہ شخص اسے زرش کہہ کر پکار رہا تھا۔ وہ غصے سے چکر پر چکر کاٹ رہی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا وہ مر گئی تھی، ممی وہ زندہ کیسے ہے؟ وہ چلا رہی تھی۔ رامین میری جان، میری بات سنو، فکر مت کرو، میں اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ کبھی بھی بہرام کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکے گی۔ فاریہ بیگم نے رامین کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آواز اٹھاتے زمین پر دے مارا، ہے پریشان مت ہوں ممی، آپ نے دیکھا نہیں اتنے سال بعد وہ بہرام کے سامنے آ گئی، کس طرح اس کی باہوں میں کھڑی تھی، اور بہرام بس جاننے ہی والا تھا کہ وہ وہی زرش ہے۔ وہ تو اسے موقع نہیں ملا، ورنہ بال کی کھال اتارنے سے بھی پرہیز نہ کرتا۔ اور آپ کہہ رہی ہیں میں کول ڈاؤن ہو جاؤں؟ وہ چلا رہی کہ وہ بالکل کوئی پاگل اور جنونی عورت لگ رہی تھی۔ اچھا پریشان مت ہو، مجھے سرمت سے بات کرنے دو۔ انہوں نے بہت مشکل سے رامین کا غصہ ہینڈل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سرمت کو فون ملایا، سرمت کو ساری بات سمجھائی۔ سرمت کچھ پریشان تھا۔ خالہ، آپ لوگ میری شادی تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ جو پلان آپ نے بنایا نا، اس کی وجہ سے اور کچھ نہ بھی ہوا تو میری شادی تباہ ہو جائے گی۔ اس کے چہرے پر بیداری آئی، مگر فاریہ بیگم نے اسے مطمئن کر دیا، فکر مت کرو، جب ان کی بیٹی کو بدنام کیا جائے گا تو دیکھنا اس کا باپ ہمارے پیڑوں میں گر گرا کر اپنی بیٹی کے لیے بھیک مانگے گا۔ وہ یہ کہے گا بس میری بیٹی سے شادی کر لو۔
وہ لڑکی بھی بدنام ہو جائے گی، تمہاری شادی بھی ہو جائے گی، تمہاری عزت بھی بڑھ جائے گی۔ انہوں نے سرمد کو یقین دلایا۔ رامین اپنی ماں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اور کیا کرنے والی ہیں آپ؟ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ بس کچھ نہیں، 4 سال پہلے جس پر الزام لگایا تھا اس الزام کو حقیقت میں بدلنے کا وقت آیا ہے۔ زرش کو اتنا بدنام کرنا ہے کہ بہرام جیسا شخص اس بات پر یقین کرے کہ وہ زرش ہو ہی نہیں سکتی جسے وہ جانتا تھا، کہ زرش تو کوئی اور ہی لڑکی ہے۔ اگر اس کے دماغ میں کہیں دور کوئی شک بھی پڑے تو وہ بھی نکل جائے۔ ہمیں کسی بھی طرح سے بہرام اور زوبی آپی کا دھیان اس لڑکی کی طرف کرنا ہے، مگر اس طرح کہ ہمیں اس کی امیج خراب کرنی ہے۔ تم تو جانتی ہو بہرام تو کبھی اپنے کپڑوں پر ایک سلوٹ نہیں آنے دیتے، تو پھر اس لڑکی کی طرف کیسے اٹریکٹ ہوگا جس کا کردار ہی خراب ہو۔ بہرام نے اسے کہیں 8-10 سال پہلے دیکھا، اور ویسے بھی اس کی آنکھیں کالی ہے، اس لیے وہ پہچان نہیں پا رہا۔ اس کی شکل بھی کافی چینج ہو گئی ہے۔ جہاں تک رہی بات زرش، تو وہ بھی بہرام کو شاید اب تک پہچان نہیں پائی، کیونکہ 10 سالوں میں بہرام بھی بہت بدل گیا ہے۔ ہائے، بس ان دونوں کے انجان ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ فاریہ بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ رامین بھی کچھ مطمئن لگ رہی تھی۔ انہیں لگ رہا کہ اگر وہ زرش کو بدنام کر دیں گی تو شاید بہرام کا دھیان زرش سے ہٹ جائے گا اور اسے ہر زرش نام کی لڑکی سے نفرت ہو جائے گی۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ منال کل رات سے شاید کوئی 100 بار پوچھ چکی تھی کیا بات ہے، مجھے پریشان لگ رہی ہو، مگر زرش اسے نہیں بتا رہی تھی۔ وہ منال کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں آپ ہی، آپ پریشان مت ہو۔ وہ دلہن بنی سرخ اور گولڈن لہنگے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ زرش نے بھی آج میرون فراق پہن رکھی تھی۔ بارات آنے والی تھی۔ وہ دعا کری تھی کہ آج اس کا سامنا فاریہ بیگم یا رامین سے نہ ہو، مگر قسمت بری، بارات کا انتظام خان ہاؤس میں ہی کیا گیا تھا، کیونکہ بارات میں بہت زیادہ لوگ موجود نہیں تھے۔ شادی بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہو رہی تھی، اس لیے سکندر صاحب نے نظام گھر میں ہی کیا۔ آج بہرام نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور سلیے میں وہاں موجود ہر لڑکی کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ فاریہ بیگم، رامین اور سرمد کا پلان فل پروف تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کا پلان ان پر ہی الٹ جائے گا۔ میں ذرا مٹھائی لے کر آتی ہوں۔ اس نے مریم کو مخاطب کیا اور کچن میں جا کر غائب ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات وہ منال کو بتائے یا نہ بتائے کہ اس کی خالہ ساس ہی وہ عورت ہے جس نے زرش کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ زرش ان سب لوگوں کی نظروں سے بچنے کے خاطر بہانے سے کچن میں جا کر غائب ہو گئی۔ اتنے میں کوئی قدم قدم چلتا کچن میں داخل ہوا اور کچن کا دروازہ بند کیا۔ اچانک ہی کچن میں اندھیرا ہو گیا، کیونکہ وہ بنا لائٹ آن کیے ہی کچن میں کھڑی تھی۔ دن کا وقت تھا، اس لیے لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا، سارا کچن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس کسی کے قدموں کی چاپ تھی جو وہاں پر محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ زرش نے گھبراتے ہوئے پوچھا، مگر کوئی نہیں بولا۔ اچانک کوئی اس کے بہت قریب آیا اور اس کی کلائی دبوچی کہ زرش کا سارا وجود خوف سے کانپ گیا۔ کون ہو تم؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ زرش نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے اس شخص کا سخت ہاتھ زرش کے لبوں تک آیا اور زرش کی ساری آوازیں حلق میں ہی دب گئی۔ میں ہوں تمہاری تباہی۔ اس نے زرش کی کان میں سرگوشی کی تو زرش اندر تک کانپ گئی۔ اس شخص سے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس شخص کا دوسرا ہاتھ زرش کی گردن پر حرکت کر رہا تھا۔ زرش کے سارے وجود میں خوف ترائت کر گیا۔ اتنے میں کچن کا دروازہ کھلا اور دہلیز میں بہرام کھڑا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے بہرام کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ اس نے دیکھا میرون فراق والی لڑکی جو کل اس سے ٹکرائی تھی، وہ کچن میں شیلف کے ساتھ سامنے کھڑی ہے، دوسرا مرد اس کے بہت قریب تھا، اتنا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے شخص کی گرفت زرش کی گرد دھینگی پڑی۔ زرش نے بہت مشکل سے شخص سے خود کو چھڑوایا اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا اور سامنے کھڑے مرد کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ پھر اس نے اسی حیرانی سے دروازے کی جانب دیکھا جہاں بہرام آنکھوں میں ناگواری اور نفرت لیے ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ بہرام کے پیچھے ہی رامین، فاریہ اور شازیہ بیگم کھڑی تھی، اور زرش، رامین اور فاریہ بیگم کے چہرے پر صاف شاطرانہ مسکراہٹ دیکھ سکتی تھی۔ اس کا سانس رک گیا، کیونکہ ان سب کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ کیا سمجھ گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے اس کے کچن جانے کے بعد رامین نے اپنی ماں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جس سے پرسکون رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے جب ایک لڑکا مہمانوں کے جمگٹھے میں شامل ہوتا، فاریہ بیگم کے سامنے سے گزرتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔
مگر جانے سے پہلے اس نے جو مسکراہٹ فاریہ بیگم پر ڈالی وہ رامین کی آنکھوں سے منہ پہ نہ رہ سکی۔ وہ کچن میں جا کر غائب ہو گیا، مگر رامین نے اپنی ماں کو دیکھا۔ کون تھا یہ اور کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ وہ تیکھے تیوروں سے ماں کو گھور رہی تھی۔ فاریہ بیگم اس کے کان کے پاس جھکی۔ اس کا نام عمیر ہے، بس اس سے میرا رابطہ کیسے ہوا، یہ کیا کرنے والا، اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ فاریہ بیگم آنکھوں میں چمک لیے رامین کو دیکھ رہی تھی، اور رامین کو سمجھ نہیں آئی اس کی ماں کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے حیرت سے کچن کے دروازے کو دیکھا جو اب بند ہو چکا تھا۔ پھر جیسے اس کے دماغ میں سارے تانے بانے بن گئے، وہ کھل کر مسکرائی۔ چند پل ہی گزرے جب فاریہ بیگم اپنے سینے کو مسلتے ہوئی بری طرح سے کھانسنے لگی۔ ماما کیا ہوا؟ رامین نے پریشان ہوتے ان کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ پاس ہی بہرام اور زوبیہ بیگم بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے بہرام کو دیکھا۔ بہرام بیٹا ذرا ایک گلاس پانی تو لا کر دینا، بہت مشکل سے اپنی کھانسی قابو کرتے ہوئے بول سکے۔ بہرام کے چہرے پہ ہلکی سی بیزاریت تھی، جیسے وہ یہاں آنا ہی نہیں چاہتا ہو۔ ان لوگوں کے پاس ٹیبل پر کہیں پانی بھی نہیں پڑا تھا کہ مجبوراً بہرام کو اٹھنا پڑا۔ اب یہ کچن کہاں پر ہے؟ اس نے آس پاس دیکھا، اتنے میں مریم ان کے پاس سے گزری۔ سنو، بہرام نے اسے مخاطب کیا۔ جی بھائی۔ وہ رک گئی۔ یہ کچن کس طرف ہے؟ سوالیہ نگاہیں اٹھائے آس پاس دیکھا تو مریم نے کچن کی جانب اشارہ کرتے راستہ بتایا، خود اپنی کسی کزن کی آواز پر واپس پلٹ گئی۔ بہرام کچن کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ بند تھا لیکن دروازہ لاک نہیں تھا۔ بہرام نے ہاتھ بڑھا دے دروازہ کھولا، مگر جیسے ہی کچن میں دروازہ کھلنے سے روشنی ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھتے بہرام عالم وہیں کہیں ساکت رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ سامنے ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ اپنے پلان کو کامیاب ہوتے دیکھ کر آمین اور فاریہ بیگم بھی بہرام کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئیں۔ جس طرح انہوں نے شازیہ بیگم کو بھی اپنے پلان میں شامل کیا تھا تو وہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ بہرام کو کچن تک بھیجنا بس ایک بہانہ تھا۔ زرش نے بہت مشکل سے خود کو اس لڑکے سے چھڑوایا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ لڑکا کون ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں اس مرد کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے اس قدر غصہ آیا کہ اس نے غصے میں اس لڑکے کو تھپڑ ہی دے مارا۔ اسے اب تک سمجھ نہیں آ رہی تھی، یقین نہیں ہو رہا تھا کسی غائب مرد نے اسے ہاتھ بھی کیسے لگایا۔ اس نے گھبراتی سی نگاہ دروازے کی جانب ڈالی اور دروازے میں ان سب کو کھڑے دیکھتے زرش کے چہرے سے سارا خون نچڑ گیا۔ وہ ایسے خوفزدہ ہوئی جیسے اس سے جانے کون سا گناہ سرزد ہو گیا۔ سب سے پہلے شازیہ بیگم کی گرجدار آواز ان سب کے کانوں میں گونجی، جیسے اس سب کے لیے پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ استغفر اللہ، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں بولی کہ سارے ہوش میں آئے۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ زوبیہ بیگم نے چونک کر کچن کے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ حیران ہوئی۔ ظریف فوراً 2 قدم پیچھے گئی۔ ایسا کچھ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو اس مرد کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ زرش نے بے ساختہ آنکھوں سے امڑتی ہوئی نمی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ان سب کو یقین دلانا چاہا، مگر وہ کہاں جانتی جن لوگوں کو یقین دلا رہی ہے وہی لوگ اس پر الزام اور بہتان لگانے کی پوری پلاننگ کیے بیٹھے ہیں۔ اگلے 5 منٹ میں تو خان ہاؤس میں ایک تماشا لگ چکا تھا۔ منال اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی اور سب کو رو رو کر وضاحتیں دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ خدا کی قسم آپ، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں شخص کو نہیں جانتی، میں تو صرف مٹھائی اٹھانے کے لیے کچن میں گئی تھی۔ جب یہ کچن میں داخل ہوئی اور زبردستی میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کو مجھ پہ یقین نہیں آپی؟ وہ منال کی باہوں میں نڈال سی کھڑی تھی اور منال اسے بس خاموش کروانے کی کوشش کرتی خود ہلکان ہو رہی تھی۔ جانتی ہو زرش، تم کیسی ہو، تمہیں کسی بھی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ منال نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے اسے پریشان ہونے سے روکا۔ فاریہ بیگم نے شازیہ بیگم کو اشارہ کیا۔ جیسے شازیہ بیگم نے اشارہ سمجھا وہ فوراً دوبارہ سے اپنا ڈرامہ کنٹینیو کرنے لگی۔ آئے ہائے، بس یہی دن دیکھنے کو رہ گیا تھا، اگر چھوٹی بہن ایسی ہے تو بڑی کیسی ہوگی؟ ارے اتنی بھی شرم نہیں آئی اپنی ہی بہن کی شادی کے دن اپنے ہی عاشق کو بلوا کر یہ گھر کے کسی بھی کونے میں ملاقاتیں کری؟ شازیہ بیگم نے اس قدر تنفر اور نفرت سے کہا کہ زرش کا دل چاہا وہ زمین میں دھس جائے، اس کا بس نہ چلا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ منال کے وجود میں اچانک ہی شرارے پھوٹ پڑے۔ وہ کہاں زرش کے خلاف کوئی بات برداشت کر سکتی تھی۔ بس آنٹی، بہت ہو گیا، آپ کب سے میری بہن پر بہتان باندھ رہی ہیں۔ میں آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ کر رہی ہوں، مگر اب بس، اور نہیں۔ خبردار اگر آپ نے میری بہن کے کردار پر مزید کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، میں آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ نہیں کروں گی۔ منال اس قدر شدت سے بولی کہ سب نے بے حد بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا۔
جو کچھ منٹ پہلے تک اپنی شادی سے خوش تھی اور کچھ منٹ کے بعد ہی دلہن کے لباس میں کھڑی آنکھوں میں شرارے لیے منتب کو گھور رہی تھی۔ رامین کے چہرے پر ایک زہر خون مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ ارے خالہ نے ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا؟ اگر چھوٹی بہن ایسی ہے تو بڑی بہن کیسی ہوگی؟ ارے اچھا ہوا خالہ آپ کو شادی سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ آپ کی ہونے والی بہو اور اس کی بہنیں ایسی ہیں۔ اگر شادی کے بعد اس لڑکی کا کردار کھلتا تو پھر تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتی۔ رامین نے مزید جلدی پر تیل کا کام کیا۔ بہرام اور زوبیہ بیگم خاموشی سے ساری کاروائی دیکھ رہی تھے۔ ان دونوں میں سے کوئی نہیں بولا تھا۔ سکندر خان کا سر شرم سے جھکتا چلا گیا۔ جب شازیہ بیگم نے ان کو مخاطب کیا، آپ تو بہت کہتے تھے میری بیٹیاں دودھ کی دھلی ہوئی ہیں، تو پھر جواب دیں یہ کردار ہے آپ کی بیٹیوں کا۔ خان بابا کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی نکل پڑی۔ زرش جلدی سے منال کی باہوں سے نکلتے ہوئی خان بابا کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں قسم کھاتی ہوں خان بابا، میں نہیں جانتی یہ شخص کون ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے نہیں بلایا، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا آپ کو اپنی تربیت پر یقین نہیں؟ میں کیوں آپ کا نام اور آپ کی عزت پر حرف آنے دوں گی؟ میں احسان فراموش نہیں ہوں، آپ کا ہر احسان یاد ہے۔ اس کی آنکھوں کی سچائی وہاں موجود 4 فرد بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ سب سے پہلی عورت زوبیہ بیگم تھی، جو اس لڑکی کی تڑپ اور آنکھوں سے ہی سچائی جان گئی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی۔ دوسری منال اور تیسرے خان بابا، جن کو زرش پر آنکھیں بند کر کے بھی یقین تھا۔ چوٹ تھا وہ وجود جو اس سارے میس پہ خاموش کھڑا تھا، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں تکلیف دیکھتے ایک عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کا سارا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ خان بابا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے جو اس کے سامنے جوڑ چکی تھی۔ بس بیٹا، خبردار اگر تم نے آئندہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی ہو تم اور تمہارا کردار کتنا پاک ہے، مجھے اس کی وضاحت کسی غیر سے سننے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اتنا کہتے زرش کو اپنے ساتھ لگا کر اس کا مان بڑھا دیا۔ زرش ایک بار پھر ہچکیوں سے رو پڑی۔ سرمت نے ایک نظر اس عمیر نامی لڑکے کو دیکھا۔ تم بتاؤ تم یہاں پر کس کے کہنے پر آئے ہو؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ عمیر نے بھی ڈہٹائی سے کام لیتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر جھوٹ بولا۔ مجھے زرش نہیں بلایا تھا، ہم دونوں کافی عرصے سے ایک ساتھ ہیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر یہ ہر بات ٹال دیتی تھی، اس لیے میں آج اس سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور زرش کا دل چاہا زمین میں ہی اندر تک دنس کر غائب ہو جائے۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ جھوٹ، سب جھوٹ، خدا کی قسم یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ شخص پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ایک بار پھر خان بابا کی باہوں سے باہر نکلنے کو مچ دی، مگر خان بابا نے اسے پکڑے پیچھے کر دیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، اگر چاہتے ہو کہ زندہ سلامت واپس جاؤ تو ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ خان بابا اس بار کس قدر غصے سے بولے کہ ان کی تینوں بیٹیوں نے واضح محسوس کیا۔ وہ ایک کامینی مسکراہٹ سب پر اچھالتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا، مگر بہرام عالم کی نگاہوں نے اس شخص کا دور تک پیچھا کیا۔ بس بہت ہو گیا سرمت، یہاں کوئی شادی نہیں ہو رہی، میں اس جیسی بدتمیزی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی، شازیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ سرمت کو امید تھی کہ منال اب معافی مانگے گی، مگر منال کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا۔ اس نے اسی بے یقینی سے سرمت کو دیکھا۔ ایک تو آپ میری بہن کی انسلٹ کر رہی ہیں، اس کے کردار پر بہتان لگا رہی ہیں، پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے بدتمیزی کر رہی ہوں۔ منال پہلے سے بھی زیادہ کرشدار لہجے میں بولی۔ اس بار شازیہ بیگم کے ساتھ سرمت کے ماتھے پر بھی بلوں کا جال آیا۔ منال، اب تم میری ماما سے بدتمیزی کر رہی ہو، اس نے غصے سے کہا۔ منال کا دل چاہا ساری دنیا تباہ کر دے۔ میں بدتمیزی کر رہی ہوں؟ اور تمہاری ماما جو میری بہن کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہا؟ منال کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور زرش کو لگ رہا تھا کہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ تو تھی ہی منحوس، جہاں جاتی اس کی وجہ سے ہر جگہ منحوسیت چھا جاتی تھی۔ سرمت شروع سے ہی منال کو جانتا تھا کہ اپنی ایگو اور غرور میں رہنے والی لڑکی ہے، اس لیے اسے لگا تھا کہ اس واقعے کے بعد منال نے اس سے معافی مانگے گی تو شادی سے پہلے ہی اس کا غرور ٹوٹ جائے گا، مگر یہ تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ وہ سرمت کو بھی آنکھیں دکھا رہی تھی۔ اب سرمت کو غصہ آنے لگا۔ محبت ایک طرف، مگر تھا تو وہ بھی مرد، اور ہر مرد کی انا پہلے ہوتی ہے۔ جب تک تم میری ماما سے معافی نہیں مانگو گی ہمارا نکاح نہیں ہوگا، وہ سختی سے بولا۔ منال کے آنکھوں میں ایک بار پھر کچھ زخمی ہوا۔ اس نے ایک نظر روتی بلکتی زرش کو دیکھا جو ابھی ساری کپ کپا رہی تھی۔ منال کے دل میں تکلیف کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔
اس نے ایک نظر اپنے حلیوں کو دیکھا۔ وہ سرخ لباس پہنے دلہن بنی اس شخص کے سامنے کھڑی تھی جو نکاح سے عین پہلے ہی اسے اس کی حیثیت بتا چکا تھا۔ وہ آج اس صورت نکاح کرنے کے لیے مانا تھا کہ وہ پہلے اس کی ماں سے معافی مانگے۔ اور اگر میں تمہاری ماں سے معافی نہ مانگوں تو کیا کرو گے؟ منال نے بنا ڈرے بنا گھبرائے پوچھا۔ اب سرمت کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ تمہاری بہن نے جو کیا میں سب بھول جاؤں گا۔ منال بس تم میری ماما سے معافی مانگ لو۔ وہ ایک بار پھر سختی سے بولا۔ منال کی آنکھوں کی سرخی تیز ہو گئی۔ تم مجھے کیا ریجیکٹ کرو گے سرمت؟ میں تمہیں ریجیکٹ کرتی اپنی بہن کی خاطر ایسے 100 نکاح، ایسی 100 شادیاں توڑ سکتی ہوں۔ جہاں تک رہی بات اس نکاح کی تو مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ تمہاری ماں سے معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہاری ماں نے میری بہن کے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے تو انہیں میری بہن سے معافی مانگنی چاہیے۔ منال اس قدر غصے سے بولی کہ زرش کا سانس رک گیا۔ اس نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ خدا کا واسطہ یہ مت کرے آپ بھی۔ وہ جلدی سے منال کے پاس آتی اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ منال نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ آزاد کیا اور سخت نظروں سے زرش کو دیکھا، اور زرش اندر تک جیسے زخمی ہوگی، جیسے کہہ رہی ہے میں کل سے پوچھ رہی تھی بتاؤ کیا بات ہے مگر تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ شازیہ بیگم کے جسم میں چنگاڑیاں سی بھڑک اٹھی۔ یہ لڑکی جسے وہ اپنی بہو بنانا چاہتی تھی وہ تو انہیں مات پر مات دیے جا رہی تھی۔ اب تو بات انا پر آ گئی تھی۔ اچھا اتنا ہی تم میں غرور ہے تو میں بھی دیکھتی ہوں کون تم دونوں بہنوں کو بیاہ کر لے جاتا ہے۔ ارے اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ چھوٹی بہن نے بڑی بڑی سے ہی دیکھ کر سیکھا ہوگا۔ پہلے تو میں یہ سمجھی تھی چلو یہ کون سا تمہاری سگی بہن ہے، کزن ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تربیت ہی ایسی ہو، مگر نہیں، تم دونوں تو ایک جیسی ہی ہو، بد کردار۔ وہ ایسے غصے اور نفرت سے بولی کہ منال کے ہونٹوں کو ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ لفظ بد کردار زرش کو اپنے سماعتوں میں زہر کی طرح گلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی مگر منال کچھ پرسکون لگ رہی تھی۔ آپ کچھ بھی سمجھ سکتی ہیں، میں برا نہیں منا رہی۔ اس کا دل اندر سے دھو دھاڑی تلوار سے کٹا تھا مگر وہ بظاہر خود کو بہادر دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رامین اور فاریہ بیگم کھل کر مسکرا رہی تھی مگر سرمت کے غصے کے مارے برا حال تھا۔ اچھا تو پھر میں بھی دیکھتا ہوں کون تمہیں اور تمہاری اس بد کردار بہن کو بیاہ کر لے جاتا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت اس رشتے کو ختم کرتا ہوں۔ سرمت بھی غصے سے تنفن کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد شازیہ بیگم بھی ان کے گھر سے باہر نکل گئی۔ سکندر خان کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے اپنی بیٹیوں پر پورا بھروسہ اور اپنی بیٹیوں کے تحت سے ایسے 100 رشتے قربان۔ وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ رامین اور فاریہ بیگم دونوں مسکراتے ہوئے زرش کو دیکھ رہے تھے۔ منال بہت ہی کوئی بے وقوف ہو، اتنا اچھا شخص ملا تھا مگر اپنی سقول بد کردار بہن کے ہاتھ تم نے اتنا اچھا رشتہ کما دیا۔ اس بار منال سمجھ گئی کہ یہ صرف اس کا وہم نہیں، یہ وہی رامین ملک ہے جس کے بارے میں 4 سال پہلے ہاسپٹل کے بیڈ پر زخمی زرش نے روتے ہوئے بتایا تھا۔ منال 2 قدم آگے بڑھی اور رامین کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گویا ہوئی۔ پہلی بات میری بہن بد کردار نہیں، آئندہ میری بہن کے لیے یہ لفظ استعمال مت کرنا ورنہ تمہاری زبان تیز سے کھینچ لوں گی۔ دوسری بات، دنیا میں ایک شکل کے 7 شخص ہوتے ہیں، میں اس جیسے باقی 6 پر بھی لعنت بھیجتی ہوں۔ رامین کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ منال کے ہونٹوں کو زہر خون مسکراہٹ نے چھوا۔ فاریہ بیگم نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، دوسری نظر بہرام کو جو بیزار سا ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، جیسے یہاں ہو ہی نہ۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، اس لڑکی کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ارے جانتی بھی ہو دہلیز پر آئی بارات کو واپس جانا کیا ہوتا ہے؟ تم ساری زندگی کواری بیٹھی رہ جاؤ گی، کوئی تمہارے لیے رشتہ نہیں لائے گا، کوئی تمہیں اپنی عزت نہیں بنائے گا، صرف تمہیں کیا اس لڑکی کو بھی کوئی اپنے اب بیاہ کرنے ہی لے جائے گا۔ ارے مہمانوں سے بھرے گھر میں یہ گلچھرے اڑا، بس خبردار اگر آپ نے ایک بھی لفظ میری بہن کے خلاف کہا تو خدا کی قسم میں بہت بری پیش آؤں گی۔ منال ان کی بات درمیان میں ہی کھاٹی ہوئی چلائی کہ اس کا صدر جنونی اور غصے بھرا روپ دیکھ کے زرش کانپ گئی، اور جیسے فاریہ بیگم کو منال کا اپنی اتنی انسلٹ کرنا مزید غصہ دلا گیا۔ ٹھیک کہتے ہیں، رسی جل گئی مگر پل نہیں گیا، تم دونوں بہنوں کا وہی حال ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی دیکھتے ہوں اس مہمانوں سے بھرے گھر میں کون تمہاری بہن کو بھی اور اس وقت بیاہ کر لے جاتا ہے۔ انہوں نے جیسے چیلنج کیا۔ منال کے ہونٹوں کو ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس سے پہلے کوئی بھی بولتا زوبیہ بیگم کی آواز نے ماحول کی خاموشی کو چھیل دیا۔ میں لے کر جاؤں گی اسے اپنی بہو بنا کر۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو رامین اور فاریہ بیگم کے کانوں میں گیا۔
اس سے زیادہ زہر تو کسی نے بہرام کے وجود میں ازار دیا۔ اس نے بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے روبیہ بیگم کو پلٹتے دیکھا۔ ممی، الفاظ کے لبوں سے نکلنے سے انکاری تھے۔ وہ غم، شوق اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے ماں کو دیکھ رہا تھا، اور زرش نے جیسے ہی چہرہ اٹھایا زوبیہ بیگم کو دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ 8 سال بعد انہیں دیکھا تھا، اس عورت کو پہچان گئی تھی۔ وہ کیسے نہ پہچانتی؟ شاید کل رامین اور فاریہ بیگم کو دیکھنے کے بعد اس نے زوبیہ بیگم کو دیکھا نہیں تھا، وہ ان کی روبرو نہیں آئی تھی، مگر آج اس نے زوبیہ بیگم کو دیکھا اور ان کی نگاہوں کے تعاقب میں اس نے بہرام عالم کو دیکھا، اور اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ بہرام عالم، اس کا مطلب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ یک بنا پلک جبکہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی، بولے بھائی صاحب، آپ اپنی بیٹی کو میری بہو بنائیں گے؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اسے پوری عزت کے ساتھ اپنے گھر میں اپنی بہو بنا کر لے جاؤں گی، کیونکہ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، مگر مجھے یہ نکاح ابھی اور اسی وقت کرنا ہے۔ نہ جانے زوبیہ بیگم کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، بہرام کے دماغ کی نسیں ابھر گئی۔ اس نے بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ممی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ دبا دبا چلایا۔ زرش تو وہیں کہیں ساکت رہ گئی۔ اسے ابھی بھی شک تھا کہ یہ کہیں بہرام عالم نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ لبوں سے نکلنے سے انکاری تھی، یا کسی نے اس کے لب سی دیے تھے۔ مجھے آج سب کو کچھ بتانا ہے، اور اسپیشلی آپ کو آنٹی، منال نے زوبیہ بیگم کو مخاطب کیا۔ ایک پل کے لیے رامین اور فاریہ بیگم کے چہرے پر گھبراہٹ آئی۔ زرش نے روکنے کی کوشش کی، مگر منال 2 قدم آگے بڑھی، زوبیہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ یہ زرش کوئی غیر نہیں بلکہ آپ کی بھانجی ہے، یہ وہی زرش ہے جس سے چھوڑ کر آپ لندن گئی تھی۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے ان کے سب کے کانوں میں انڈیلا۔ زوبیہ بیگم کی نگاہ بے ساختہ سروٹی بلکتی لڑکی پر گئی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے سب کے لندن جانے کے بعد کیا ہوا۔ رامین اور فاریہ بیگم کی آنکھوں میں خوف اکٹھا ہوا۔ بہرام کے باپ نے کہا تھا کہ ان کا بزنس سنبھالنے کے لیے ان کے ساتھ لندن جائے گا، پھر وہیں سے اپنی ڈگری لے گا۔ زرش زوبیہ بیگم کی بہن کی بیٹی تھی۔ بہرام اور زرش کی بہت گہری دوستی تھی، اسے پیار سے زری کہتا تھا، وہ اسے عالم کہتی تھی۔ تب بہرام 16 سال کا تھا، پھر وہ لندن چلا گیا۔ زوبیہ بیگم کی بہن اور بہنوئی کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی، اس لیے وہ ماموں کے گھر آ گئی۔ جب تک ماموں تھے تب تک سب ٹھیک تھا، مگر جب وہ 15 سال کی ہوئی تھی ماموں کی موت ہو گئی۔ ماموں کے مرتے ہی فاریہ بیگم اور رامین کا ظلم زرش پر بڑھ گیا، کیونکہ بہرام یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ واپس آتے ہی زرش سے نکاح کرے گا، مگر فاریہ بیگم اور رامین کو تو بہرام اور اس کی دولت چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے زرش کو مارنے کا پلان بنایا، اس کا ایکسیڈنٹ کرواتے، اور جیسے ہی بہرام واپس پاکستان آیا تو اسے یہ کہہ دیا وہ تو کسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی، مگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہونے سے مر گئی۔ بہرام جو سالوں سے اس سے محبت کرتا آ رہا تھا، اسے ہر رشتے سے نفرت ہوگی۔ وہ اس رات بالکل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ فاریہ بیگم بہت خوش تھی، اب جلد یا بدیر رامین بہرام کی بیوی بنے گی، مگر اس ایکسیڈنٹ میں منال نے زرش کو بچا اسے ہسپتال لے گئی، اس کا علاج کروایا۔ وہ جب ٹھیک ہوئی تو اس سے ساری سچائی منال کو بتائی۔ منال اور سکندر صاحب اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے آئے، مگر وہ اور بہرام ایسے بھی ملے گے یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ ان دونوں عورتوں کی وجہ سے زرش نے اپنی آنکھیں ضائع کر دی۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی آنکھیں چلی گئی، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، پھر دوبارہ سے اسے نئی آنکھیں عطا کی گئی، اور آج ان عورتوں کی ڈہتائی دیکھ کے زرش کو زندہ دیکھ کر یہ آپ کو زرش سے بدگمان کرنے کے لیے کس حد تک گر گئی، اور اپنے پلان میں سرمد اور اس کی ماں کو بھی شامل کر لیا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کیا چاہتی ہیں۔ اتنا کہتے منال نے زرش کا بازو پکڑا اور اسے لے کر کمرے میں چلے گئی۔ ان کے پیچھے ہی سکندر بھی چلے گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ماما؟ یہ تو سب الٹ ہو گیا، رامین دبے دبے غصے سے چلائی۔ فاریہ بیگم کے اپنے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، انہوں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، انہوں نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی وہ سب کچھ الٹ ہی ہو رہا تھا۔ بہرام کو اپنا وجود گہرے پانیوں میں گرتا محسوس ہوا۔ وہ اس کی زری تھی، وہ بے گناہ تھی، اس پر کیسے شک کر سکتا تھا؟ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں ممی، مجھے ابھی اور اسی وقت یہ نکاح کرنا ہے، بہرام ضبط کرتے ہوئے بولا، مگر زوبیہ بیگم تو آنکھوں میں زخمی کرسیاں لیے ان دونوں ماں بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آئی بھابھی؟ میری پھول جیسی بچی پر اتنا ظلم کرتے؟ میں تو یہ سمجھی تھی شاید وہ میرے بیٹے کو چھوڑ کے کسی اور کی ہوگی، مگر آپ نے ہمیں اس سے اتنا بدگمان کر دیا تھا، کیا بگاڑا تھا اس نے آپ کا؟ زوبیہ بیگم آج پہلی بار دبے دبے غصے سے چلائی، ممی میں آج کے بعد ان دونوں عورتوں کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اتنا کہتے وہ رخ پھیر گئے، وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔
जो बेबसी से मनाल को ही देख रही थी। मैंने कल पूछा था ना क्या बात है, बताओ मुझे, तुमने क्यों नहीं बताया? सख्ती से जरिश का बाजू दबोचा। जरिश की आंखों से आंसू निकलते गाल पर बह के। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मनाल ने एक गहरी सांसी, फिर अगले ही पल जरिश को अपने सीने से लगा लिया कि जरिश साकित रह गई। पगली, तुमने कल ही मुझे बता दिया होता तो मैं कल ही इस डामीन मलिक को सीधा कर देती। मगर खैर, अब तुम बिना किसी चूच चढ़ा के बहराम आलिम से निकाह करोगी। और खबरदार, अगर तुमने इस निकाह के लिए मना किया, वो तुम्हारी किस्मत ही देखो, वो तुम्हारे पास पहुंच गया। मैंने कहा ना, अगर बहराम आलम तुम्हारे नसीब में हुआ तो तुम्हारा हो जाएगा, और अगर वो तुम्हारा है तो उसे तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वो सख्ती से कह रही थी। होंठों पर मुस्कुराहट थी, मगर जरिश जानती थी इस वक्त मनाल अंदर से किस कदर टूट फूट का शिकार है। अगर आप ही, उसने कुछ कहने की कोशिश की। जस्ट शट अप नरेश, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। फिलहाल तुम्हारी बेहतरी और भलाई के साथ साथ बाबा की इज्जत के लिए भी जरूरी है कि तुम ये निकाह करोगी। वो जल्दी से कबर्ड तक गई और निकाह के लिए कोई लाल दुपट्टा ढूंढने लगी। बाबा, आप बाहर जाकर आंटी को बोलें कि आप दरिश का निकाह उनके बेटे से करवाने के लिए तैयार हैं। सिकंदर साहब ने अस्पात में सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल के। जरिश इनको रोकती रहेगी, मगर कोई उसकी सुन कहाँ रहा था। उसके सर पर लाल दुपट्टा दे चुके थे। आप भी मत करें, खुदा के वास्ते मुझे मजीद गुनाहगार मत बनाए। वो तड़प कर बोली। अगर मुझे अपनी बहन मानती हो तो जो कह रही हूँ वही करो, मनान ने सख्ती से कहा, मगर जरिश नफी में सर हिला रही थी। क्या पता आलिम मुझसे नफरत करते हो, वैसे भी ममानी और उस रामीन ने उनके दिमाग में मेरे खिलाफ जहर डाला होगा। वो तड़प कर बोल रही थी, मगर मनार जबरदस्ती उसे बेड पर बिठा चुकी थी। सुकून से यहाँ बैठ जाओ, और अगर तुम यहाँ से हिली तो तुम्हारी जान निकाल लूंगी। सख्ती से कहती वो ड्रेसिंग के सामने जाकर खड़ी हुई। अब अपने सारे भारी जेवर उतार रही थी। जरिश एकदम खामोश हो गई। वो निकाह के लिए तैयार हो गया था। जोबिया बेगम जानती थी उस लड़की की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। उसने आंखें बंद की। एक पल के लिए 9 साला जरिश का चेहरा बंद आंखों के पर्दे पर लहर नजर आया। मुझे माफ कर दो जरी, मैंने कैसे तुम पर शक किया। मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ कि कैसे अपनी मोहब्बत की तौहीन कर गया। वो बेबसी से बड़बड़ाया। उसकी आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे और गालों पर फिसल गए, जिसे बहराम आलम ने सख्ती से रगड़ कर मिटा दिया। मौलवी साहब उसके सामने बैठे थे। मौलवी साहब ने शायद कोई दूसरी बार अपने अल्फाज दोहराए। बहराम आलम वल्द अहमद शराजी, आपका निकाह जरीश खान वल्द हैदर खान से शरी हक महर तय पाया है कि आपका कबूल है। उसके दिमाग में कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा था, अल्फाज गड़बड़ हो रहे थे। क्या तुम मेरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी, सिर्फ मेरी हुक्म, मगर फिर तुम किसी और से दोस्ती नहीं कर सकती। इसी सोच समझ कर जवाब देना। सालों पहले माजी की एक याद में बहराम ने संजीदगी से सवाल पूछा। जरिश कुछ पल सोचती रही। अगर आप सारी जिंदगी सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड रहेंगे तो ही मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। उसकी आंखों की मासूमियत पर बहराम का दिल चाहा एक पल के लिए सदके वारी जाऊं। प्रॉमिस, मैं सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। वो आवाज उसे आज भी अपने कानों में गूंजती सुनाई दे रही थी। जोबिया बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो होश में आया। बहराम, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। उन्हें बहराम को जैसे होश दिलाना चाहा। बहराम चौंका, हैरानी से आसपास देखा, फिर उसके लब फड़फड़ाए। कबूल है। इस तरह 3 बार बहराम ने कबूल है बोलते उसी जरिश को अपने निकाह में दे दिया, जिसकी खातिर वो 12 सालों से दर बदर भटक रहा था। देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि उन दोनों का निकाह हो गया। उन दोनों माँ बेटी ने उन दोनों को अलग करने के लिए जमीनों आसमान एक कर दिए, मगर वो फिर भी एक हो गए। इसलिए खुद कहते हैं, खुदा जिसे रखे उसे कौन चखे। और परेशान सी बेड पर बैठी थी, अपने हाथों की उंगलियां चुटका रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे इस कदर बेचैनी और बेसुकूनी हो रही थी। कमरे का दरवाजा खुला और मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए। मनाल उनके पास ही बैठी थी और इनके पीछे ही सिकंदर खान थे। मौलवी साहब उसके सामने कुर्सी पर बैठे और निकाह के लिए रजामंदी ले रहे थे। वो शल बेयकीन हैरान थी। कैसे किस्मत कहते हैं कि ऐसी किस्मत बदलती है कि जिस शख्स से दूर करने के लिए सारी दुनिया ने अपनी ताकत लगा दी, आज वही शख्स उससे अपनी निकाह में ले रहा था। उसने कब कबूल है बोला, उसे खुद एहसास न हुआ। बस वो अभी भी इस अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी। उसकी आंखों में नमी आन ठहरी, चेहरे पर एक मदहम सी मुस्कुराहट थी। वाकई बहराम आलम ही था। वो किस्मत के इस खेल पर जी जान से फिदा हुई। वो उस शख्स को कभी भूल ही नहीं सकती थी। मनाल की सारी बातें सच होगी, वो ठीक कहती थी। खुदा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बिना दूसरा पल सोचे और जाया कि उसने भीगी आंखों के साथ निकाहनामे को देखा।
جو مولوی صاحب اس کی طرف بڑھا رہے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے منال سے پین پکڑا اور کپکپاتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ اس کی بیوی بنی نکاح نامے پر دستخط کر چکی تھی۔ وہ نکاح جس سے کچھ منٹ پہلے تک وہ ناخوش تھی، مگر اب نکاح کے کچھ منٹ بعد ہی وہ اندر تک پرسکون ہو گئی، جو خود کو خود قسمت سمجھ رہی تھی۔ جو اپنی بہن کو شادی والے دن اس کی خوشیاں نکل گئی، مگر اب خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی تصور کرنے لگی۔ وجہ اچانک اور حادثی طور پر نکاح ہونا نہیں تھا۔ اس کی خوشی کی وجہ وہ شخص تھا جس کے نکاح میں وہ اس وقت آئی جب اسے زندگی میں پہلی بار اپنے اللہ پر ٹوٹ کر پیار ہے، جس نے اس کی ریاستوں کا ظاہر نہیں کیا، اسے اس شخص کی بیوی بنا دیا جس سے وہ سالوں سے عشق کرتی آ رہی تھی۔ وہ درش حیدر خان سے درش احرام عالم بن کے، اس کے ہونٹوں پر ایک شرمگی سی مسکراہٹ تھی، نہ جانے زندگی میں کتنے سالوں بعد وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ زوبیہ بیگم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا وہ زری سے بہرام کا نکاح کروا کر ہی رہے گی، وہ ان دونوں کا نکاح کروا چکی تھی۔ منال اس کے پاس بیٹھی سب نے سینے سے لگا چکی تھی۔ مولوی صاحب اور سکندر خان کمرے سے باہر نکل گئے۔ مریم کے ہونٹوں پہ بھی ایک مسکراہٹ تھی، شاید اسے ہی قسمت کا پلٹنا کہتے ہیں۔ شادی بڑی بہن کی ہونی تھی، مگر نکاح چھوٹی بہن کا ہو گیا تھا، وہ بھی اس دن کسی اور مرد کے ساتھ۔ گھر کو سجایا بڑی بہن کے لیے گیا تھا، مگر رخصتی چھوٹی بہن کی ہونے والی تھی۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں میری جان، نے زرش کے ماتھے پر لب رکھتے ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ زرش کے سینے میں ٹھنڈک اتر گئی، اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ منال کو دیکھا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ بے بسی سے پوچھا۔ منال نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تم سے کیوں ناراض ہونے لگی میری جان؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے آپ کی شادی تباہ کر دی، وہ بے بسی سے بولی۔ منال نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، آج کے دن ہرگز نہیں رونا، تمہیں خوش ہونا ہے۔ تم نے رامین ملک کو مات دے دی، تم اس شخص کی بیوی بن گئی جو تم سے سالوں سے محبت کرتا آ رہا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ منال دل سے خوش نظر آ رہی تھی۔ زرش بھی کھل کر مسکرائی۔ آپ بھی میں جاتے ہی عالم کو بتا دوں گی کہ میں ان سے کس قدر اور کس حد تک محبت کرتی ہوں، وہ پورے عزم سے بولی۔ منال ایک بار پھر اس کے گلے لگی۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتی، زوبیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے خیال ہے ہمیں نکلنا چاہیے، انہوں نے مسکراتے ہوئے زرش کے گال پر ہاتھ رکھا۔ زرش بے ساختہ بیٹھ سے اٹھی اور اچانک ہی زوبیہ بیگم کے سینے سے رہ لگی۔ اسے کتنے سالوں کے بعد سکون محسوس ہو رہا تھا، وہ سورج کو بتا نہیں سکتی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے زرش کو ماں کے بعد ماں کا پیار دیا تھا۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، وہ نرم لہجے میں بولی کہ زوبیہ بیگم مسکرا پڑی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، ہم سب نے تم پر اتنا شک کیا۔ زرش نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ سے کوئی ہلا نہیں خالہ۔ انہوں نے زرش کا ہاتھ پکڑا۔ زرش پہلی بار شیرازی ہاؤس جانے کے لیے بہت زیادہ خوش تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی خوشی کیسے سنبھالے۔ وہ منال اور مریم کے گلے لگتی ہوئی سکندر صاحب کی یاد لیتے دروازے کی جانب پڑی۔ زوبیہ بیگم اسے گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک آخری نظر رامین اور فاریہ بیگم پر ڈالی۔ دونوں کے چہرے بتا رہے تھے وہ زرش کا قتل کرنے کے در پر ہے۔ زرش کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا، وہ جانتی تھی آج کی رات رامین ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں سو سکے گی۔ اس نے رامین کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، کیا ملا تمہیں اتنا سب کر کے؟ دیکھو پھر بھی یہ شخص میرا ہو گیا۔ رامین نے مات کھائی تھی۔ زوبیہ بیگم بھی اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بہرام سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے بہت ہمت کرتے نظریں اٹھائے، بہرام کے ہاتھوں کو دیکھنا چاہا مگر ہمت نہ ہو سکی۔ بہرام سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے بغیر اتنے سال کیسے رہی، کس قدر تکلیف میں گزارے، مگر نہیں جانتی تھی بہرام ان دونوں کو شیرازی ہاؤس چھوڑنے کے بعد واپس گاڑی میں باہر نکال کر چلا گیا۔ بہرام کہاں گیا اسے معلوم نہیں تھا۔ زوبیہ بیگم جانتی تھی وہ بھی بہت پریشان ہے۔ وہ زرش کو پھر ریلیکس کرتی ہوئی بہرام کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ حیرت سے بہرام کا اتنا خوبصورت کمرہ دیکھ رہا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب ان دونوں کی کہانی کا آغاز یہیں سے ہونا ہے۔ رات کے 9 بج گئے مگر بہرام کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، پھر بیٹھے بیٹھے کب سو گئی اسے ہوش ہی نہیں رہی۔ رات کے 10 بجے جب بہرام کمرے میں داخل ہوا تو اسے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے سوتی دکھائی دی۔ وہ کسی شہر میں جکڑا قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، پھر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دھیرے سے ہاتھ بڑھاتے اس کے خوبصورت بال چھوئے جو اس کے چہرے کے ارد گرد بکھرے تھے۔ بہرام کو اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ اس سالوں کی محبت اس کے پاس آ گئی۔ وہ کب اس کے چہرے تک اپنا ہاتھ لایا اسے ہوش نہ ہوا۔ اس کے لمس سے درشی نیند ٹوٹی۔ وہ آنکھیں کھولے بہرام کو دیکھ رہی تھی۔ آپ آگے عالم؟
उसने धीमे लहजे में सरगोशी की, लेकिन बहराम बस उसे बेचैनी से देख रहा था। ज़रिश, उसके लब हरकत में आए। बहराम अब तक बेयकीन था। ज़रिश, ये तुम हो क्या? तुम वाक़ई यहाँ पर हो? वो उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरता उससे पूछ रहा था। ज़रिश ने भीगी आंखों से उसे देखा। यही सच है आलम, आपकी ज़री आपके पास है। खुदा की कसम, मैंने आपके अलावा किसी को सोचा तक नहीं है। उसकी तकलीफ से कहने पर बहराम को यकीन हो गया कि वो वाक़ई यहाँ पर है। उसे कोई वहम नहीं हुआ। वो खुलकर मुस्कुराया था। फिर उसे पूरी शिद्दत से अपने सीने से लगाया। उसे सुकून नसीब हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम वाक़ई यहाँ वापस आ गई हो। बहराम की बात पर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे महसूस हुआ बहराम का सारा जिस्म बुखार में जल रहा है। फौरन में फिक्रमंद हुई। आपने सोच भी कैसे लिया आपकी ज़रिए आपको धोखा दे सकती है? उसने बात करने के बहाने बहराम से दूर होने की कोशिश की, मगर बहराम एक इंच भी दूर ना हो सका। उसे तो अंदर तक सुकून नसीब हो रहा था। और बिना बिना पलक झपके उसे ही देख रहा था। जरी साफ उसकी सनहुई आंखों को सुर्ख होता रंग होता देख रही थी। बहराम किसी शहर के एसएमएस के मजीद करीब होता, उसके माथे पर लब रखते सरशाद सी सांस खारिज करने लगा और जरिश का सारा वजूद पत्थर हो गया। उसे लगा शायद वो कभी हरकत ना कर पाए। फटी-फटी निगाहों से बहराम को देखते अभी तक इस हरकत पर प्रोसेस करने की कोशिश करी थी। तुम्हें पता है मैंने कितनी तकलीफ महसूस की? आज तुम आ गई तो मुझे सुकून हो गया। आज के बाद तुम कभी भी यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे एहसास हो गया मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ मैं गलत था, जो सलूक मैंने तुम्हारे साथ किया वो भी गलत था। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, तुमसे नफरत करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुमसे अपने अपने एक-एक सलूक की माफ़ी माँगता। आई एम सॉरी ज़री, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर लंदन नहीं जाना चाहिए था। वो जुनूनी लहजे में कहता ज़रिश का साँस रोक गया। ज़रिश की आँखों से आंसू बहते गालों पर फिसल गए। प्लीज़ अब मुझे छोड़ कर कहीं मत जाना ज़री, मेरे पास ही रहना। तुम्हें पता है मैंने ये 12 साल तुम्हारे बिना कैसे गुज़ारे? तुम्हें एहसास भी है? उसके माथे पर एक बार फिर लब रखते जैसे फरियाद की। अब तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता, मर जाऊँगा ज़री। ज़रिश ने अपनी सिचकियाँ रोकने के लिए मुँह पर हाथ रख लिया। उसका हाथ पकड़ते लबों से लगाने के बाद उसका हाथ अपने सिर सीने के मुकाम पर रख चुका था। मेरे दिल की धड़कन महसूस करो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। उसने मखमूर लहजे में कहा। ज़रिश सारे जब तोड़ती उसके सीने से लगती ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मैंने सालों से आपसे मोहब्बत की, आपको हर बार पुकारा, हर तकलीफ में आपको याद किया, मगर आप नहीं आए। और बेबसी से हिचकियों के दरमियान कहती रोती अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई। बेहराम की आंखों से आंसू निकलते गालों को बहते ज़रिश के बालों में जज़ब होने लगे। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन आज के बाद तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। बहराम ने उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते उसके कँपकँपाते लबों पर अपने लब रखे। उसके सारे गम अपने अंदर उतार लेने चाहे। बहराम की समझ से ज़रिश हड़बड़ाई और उसने जल्दी से बहराम की शर्ट का गिरेबान मुट्ठी में दबोचा। उसके वजूद में खोता सब कुछ भूल गया। वो खुद को उसके हवाले कर दी। वो तो थी ही सिर्फ उस शख्स की, और यूं दोनों के दरमियान हर दूरी मिट गई। दूसरी तरफ रामीन फारिया ने मुंह की खाई थी। हर जगह उन पर लान पान हुई। सब कहते हैं जो दूसरों के लिए घड़ा खोदते हैं वो खुद ही इस घड़े में गिर जाते हैं। जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ सब कुछ ठीक हो ही जाता है। खुदा के खौफ से डरना चाहिए। उसकी लाठी बेआवाज है। खत्म शुद्ध।